کہانی ہے ایک یتیم کی دلجوئی کی۔ دور رسالت میں ایک یتیم بچہ دربار رسالت میں پہنچا اور ایک شخص کے خلاف دعویٰ کیا کہ وہ زبردستی اس کے کھجوروں کے باغ پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں کا مقدمہ پیش ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے اور پوری کیفیت سے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کے خلاف فیصلہ سنایا۔ اپنے خلاف فیصلہ سن کر یتیم بچہ رو پڑا۔ یتیم بچے کو روتا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، بھائی فیصلہ تو واقعی تمہارے حق میں ہوا ہے، لیکن کیا اچھا ہو کہ تم یہ باغ اس یتیم بچے کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم کو جنت میں سدا بہار باغ عطا فرمائیں گے۔ مگر وہ شخص راضی نہ ہوا۔ اس وقت مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور اس شخص کو ایک طرف لے جا کر خاموشی کے ساتھ اس سے کہا، کیوں بھائی، اگر میں تم کو اس باغ کے بدلے اپنا فلاں باغ دے دوں تو تم اپنا باغ میرے حوالے کر سکو گے؟ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر وہ شخص راضی ہو گیا، اس لیے کہ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کا باغ اس کے باغ سے کئی اچھا تھا۔ اس شخص سے بات کرنے کے بعد حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا، یا رسول اللہ، ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کہو۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باغ اس یتیم بچے کو دلوانا چاہتے تھے، اگر وہ باغ میں اس یتیم بچے کو دے دوں تو مجھے اس کے بدلے جنت میں باغ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا، ہاں ہاں ضرور۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ باغ اپنے ایک باغ کے بدلے اس شخص سے لے لیا ہے، اور اب آپ گواہ رہیں کہ میں نے وہ باغ اس یتیم بچے کو دے دیا ہے۔ پاس ہی کھڑا یتیم بچے کا افسردہ چہرہ کھل اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرانے لگے۔ محترم ناظرین کرام، آس پاس جتنے بھی آپ کے ہاں یتیم بچے ہیں ان کا مکمل خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔